سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، ولعنة الله على القوم الظالمين من اول یوم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صلوات یہ کریمہ اور سورہ توبہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس آیت کو تقریباً 11 یا 12 محرم میں ایک مجلس پڑھی تھی، تو یہاں اس کو عنوان بنایا تھا۔ آج پھر سے آیت کریمہ کے ایک حصے کے بارے میں کہ اللہ نے 3 چیزیں کامیابی کے لیے بتائی ہیں، اور 3 چیزیں بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی قد و قامت کے اعتبار سے چاہے جتنا بلند ہو، وہ لوگوں کی نظر میں بلند ہو سکتا ہے مگر خدا کی نظر میں بلند نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ہاجرو، اس کے اندر جذبہ ہجرت کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کی راہ میں جہاد کرے مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے۔ تو یہ 3 صفتیں وہ ہیں کہ جس سے آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں بلند بھی ہوتا ہے۔ اس دن جو تقریر کی گئی تھی وہ تھا جاہدوا باموالہم وانفسہم، مال اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ لیکن آج جو اس تقریر میں ہے وہ ہے الذین آمنوا کے بعد ایمان ہو آدمی کے پاس، وہ ہاجروا، اور جذبہ ہجرت اور شوق ہجرت ہونا چاہیے۔ شوق ہجرت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بلند کرتا ہے۔ ہجرت اسلام میں واقعے کے طور پہ نہیں ہے۔ ہم نے ہجرت کو ابھی صرف
ایک واقعے کے طور پر لیا ہے کہ اسلام میں ایک واقعہ تھا جو ہوا اور گزر گیا، اور ہم شاید اس عنوان سے متوجہ بھی نہیں ہیں کہ اسلام میں ہجرت وہی مفہوم رکھتا ہے کہ جو نماز اور روزہ رکھتا ہے۔ جیسے نماز اور روزہ بر وقت اور ہر دن واجب ہے، ویسے ہی ہجرت بھی آدمی کی زندگی میں کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے بہت ساری مخلوق سے ہجرت کو وابستہ رکھا ہے کہ جو ہجرت کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ نے کچھ ایسے پرندے پیدا کیے ہیں جنہیں سردی ہی چاہیے، جہاں وہ رہتے ہیں جب گرمی آ جاتی ہے تو جہاں سردی ہوتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہی کچھ ایسے پرندے بنائے ہیں جنہیں گرمی چاہیے، جب وہاں سردی آ جاتی ہے تو وہ گرمی میں لوٹ آتے ہیں۔ ویسے ہی یہ جو قافلہ بشریت ہے، اس کی جو کامیابی کا ایک فلسفہ ہے وہ ہجرت ہے۔ اگر یہ ہجرتیں نہ ہوتی تو یہ شہر آباد نہ ہوتے، اگر ہجرتیں نہ ہوتی تو یہ بڑے بڑے ضلع اور راجدھانی نہ بنتی۔ یہ سب ہجرتیں ہیں، اور آدمی کو اللہ نے صاحب حرکت بنایا ہے۔ آدمی کو پیڑ پودوں کی طرح جامد نہیں بنایا کہ وہ جم کر ایک جگہ رہے۔ پیڑ پودوں کی اپنی مجبوری ہے، وہ جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، کہیں گھوم نہیں سکتے، جیسا ماحول ہے اس کے اندر ایسے رہنا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے انسان کو صاحب حرکت بنایا ہے، اس کو یہ حوصلہ اور یہ طاقت دی ہے کہ ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر رہن بسیرا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس طاقت سے نوازا ہے، اور جو اپنے آپ کو سادات کہتا ہے، آج نوری السرا میں ہجرت کی عنوان سے مجلس بتا رہی ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مہاجرین ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہاجر نہیں ہوں، میں تو یہیں کا ہوں، تو پھر وہ سادات نہیں، وہ کچھ اور ہوگا۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد۔ چونکہ جب تک یہ موضوع چل رہا تھا تھوڑا سا شروع میں، تو صاحب خانہ کو ہی سمجھ رہے تھے کہ بس یہی مہاجر ہیں اور ہم سب تو حاضرین میں ہیں۔ نہیں بھائی، ہم سب بھی مہاجرین میں ہیں، بس زمانے کا تھوڑا سا فرق ہے، کوئی تھوڑا سا پہلے آ گیا اور کوئی تھوڑا سا بعد میں آ گیا۔ لہذا جتنے بھی صاحب شجرہ سید ہیں، ان شجروں کے پیچھے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آئے، یہ فلاں جگہ سے آئے، یہ فلاں جگہ سے آئے۔ تو ہجرت پائی جاتی ہے اور ہجرت ضروری ہے، اور ہماری مجلسوں میں ہجرت کو صرف ایک واقعے کے عنوان سے پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن میں مضامین پڑھ رہا تھا ہجرت کے حوالے سے، تو ابھی الازہر یونیورسٹی جو ہے اس نے پروگرام رکھا، اور اس پروگرام کو عنوان دیا کہ رسول اللہ سے کی ہجرت سے ملنے والے اسباق کیا کیا ہیں۔ تو جو فرمائے رسول اللہ کی ہجرت سے ملنے والا سبق کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو رکھا اور وہی ہر سال ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے ذاکرین اور ہمارے خطبہ بھی ہجرت کے پہلو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں، مگر وہ قوم کو ایک واقعے کے طور پہ سناتے ہیں، ایک حرکت کے طور پہ نہیں سناتے، ایک حکم کے طور پہ نہیں سناتے۔ یعنی یہ نہیں بتاتے کہ یہ حکم اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ بس حضرت علی اور اللہ کے رسول کے لیے تھا اور باقی لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، جبکہ حضرت علی نے فرمایا الہجرت علی حد الاول۔ جیسے اسلام میں ہجرت کی کل ضرورت تھی، ویسے ہی اسلام میں ہجرت کی آج ضرورت ہے۔ اور اگر زمانہ سابقہ کے مسلمان ہجرتیں نہ کرتے تو یہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ خداوند عالم کی توحید کی آواز نہ گونج رہی ہوتی۔ یہ مختلف ممالک کے اندر توحید و رسالت کی آوازوں کا گونجنا اور یہ گلدستہ اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا اور اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا
بتا رہی ہے کہ کوئی تو تھا جو یہاں ہجرت کر کے آیا تھا، اور کوئی تو تھا کہ جس نے صدا کو پہلی مرتبہ بلند کیا تھا، جو ہمیشہ کفر سے بچ کے نہیں آئے تھے بلکہ دارالکفر میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جو دارالکفر کے اندر ایمان اور اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، تو الہجرت علی حد الاول، ہجرت پہلے مقام کے اوپر ہے، اپنی پہلی منزل کے اوپر ہے، اور ہجرت کرو نہ کرو مگر شوق ہجرت کو دل کے اندر بیدار رکھو۔ توجہ فرمائیں، ہجرت کرو نہ کرو مگر شوق ہجرت کو اپنے دل کے اندر بیدار رکھو، اس لیے کہ امام تمہارے نوری و سرا میں نہیں آئے گا، امام تمہیں آواز دے گا، یہ گھر بار چھوڑ کر تمہیں امام کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ پہ جانا پڑے گا، اور خانہ کعبہ سے بھی اسی لیے آئے گا۔ ذاکرین کا نقطہ اپنی جگہ ہے کہ جہاں سے پہلا ملا تھا وہاں سے آخری ملے گا، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ پہلا امام بھی اپنی جگہ سے آیا تھا، چونکہ ابراہیم کسی اور کے باپ نہیں، وہ علی کے باپ تھے، اور آخری امام بھی اپنے گھر سے آواز دے گا، لہذا وہیں جانا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جیسے شوق شہادت رکھنا ہے، اگر شوق شہادت نہیں رکھو گے تو کربلا کے شہیدوں کا اجر نہیں پا سکو گے۔ جیسے یہ جملہ ہے یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم، یہ کربلا کے شہیدوں کا ثواب کیسے مل رہا ہے؟ چونکہ جملہ ہے، شوق شہادت ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہے، یہ بھی شوق پایا جاتا ہے، ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر امام کا ظہور ہو گیا تو امام کے ساتھ ہوں گے۔ تو دونوں طرف سے کہ یا تو یہ والی دعا قبول ہو جائے کہ اگر امام کا ظہور ہو تو آپ کے ساتھ ہوں گے، یا یہ والی دعا قبول ہو جائے کہ ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے، تو دونوں جگہ پر شہادت کا اجر مل جائے گا۔ ویسے ہی شوق ہجرت بھی ہونا چاہیے کہ ہوتے یا رسول اللہ تو آپ کے ساتھ ہجرت کر جاتے، نہیں موقع ملا تو جب ہمارا امام بلائے گا تب ہم چلے جائیں گے، اور وہی ثواب اور اجر ہم حاصل کر لیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو وہی شوق اور وہی اجر اور وہی ثواب جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ تو مولا نے فرمایا الہجرت علی حد الاول، ہجرت جیسے پہلے ضروری تھی اسلام میں ایسے ہی آج ضروری ہے۔ جب ہجرت کی گفتگو کی جاتی ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے یہ تو ایک تاریخی واقعہ تھا جو ختم ہو گیا، اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وطن کی بات آتی ہے تو ایک حدیث نقل کی جاتی ہے، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی جو محبت ہے وہ جزو ایمان ہے۔ تو کیا ہر وطن کی محبت جزو ایمان ہے؟ نہیں، کس نے بتایا کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے؟ یہ بات اسلام نے کہی نا کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے، اور جس وطن میں ایمان ہی محفوظ نہ ہو اس وطن کی محبت پھر جزو ایمان نہیں رہتی۔ جزو ایمان تبھی تک ہے جب تک وطن کے اندر ایمان محفوظ ہے۔ ایمان محفوظ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں خفیہ طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہوں، نہیں، ایمان محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وطن میں اسلام پر عمل کرنے میں آزاد ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اگر اسلام آزاد ہوتا تو یہ طلاق کے خلاف آوازیں نہ اٹھتی۔ اگر ایمان آزاد ہوتا اور اسلام، تو اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے نکاح نامے جو ہے وہ نہ بنائے جاتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے جہاں پورے کر سکو وہاں رہنا چاہیے، جہاں ایمان کے تقاضے پورے نہ ہو وہاں سے ہمیں یہ سیرت بتائی جاتی ہے کہ چلے جاؤ۔ چونکہ کچھ لوگ اسی لیے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ماحول کے دباؤ میں ہوتے ہیں۔
چونکہ وہاں پر اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، جس کی سورہ نساء نے ہمیں خبر دی ہے۔ ارشاد ہوا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، کچھ لوگوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور جب فرشتے آ کے دیکھیں گے انہیں تو دیکھیں گے کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ اب یہ گناہ کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ہو سکتا ہے جھوٹی گواہی دینے جا رہا ہو، ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ جوا کھیلنے جا رہا ہو، ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ سٹہ لگانے جا رہا ہو، کچھ بھی، یا اور معمولی گناہ بھی ہو سکتے ہیں، مثلا کسی کی غیبت کر رہا ہو یا کسی کی غیبت سن رہا ہو، کسی یتیم کو ستا رہا ہو یا کسی یتیم کو مار رہا ہو، یا کسی بیوہ کے ساتھ میں بے ایمانی کر رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور موت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ جب آئیں گے فرشتے تو وہ پوچھیں گے قالوا فیما کنتم، یہ تم کیا کر رہے تھے، یہ تم یہ گناہوں میں مبتلا کیوں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ پروردگار مسئلہ یہ تھا کہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں کا ماحول خراب تھا۔ تو کیا فرشتے یہ کہیں گے کہ ہاں نہیں تم تو بڑے سچے انسان ہو اور تم تو واقعاً اندر سے بڑے اچھے ہو، اگر ماحول کا دباؤ نہ ہوتا تو تم بالکل گناہ نہ کرتے، تمہارے تو ابا بھی شریف تھے اور تمہاری تو اماں بھی ماشاءاللہ شریف تھی، تم ایسے ماں باپ کے بچی ہو، تمہیں تو گنہگار ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور تمہیں گھر والوں نے تھوڑی بگاڑا ہے، تمہیں تو محلے والوں نے بگاڑ دیا، آؤ چلو 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 ہمارے ساتھ، ہم تمہیں جنت کے اندر جو داخل کر دیں گے۔ کیا فرشتے یہ کہیں گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے اس کے برعکس فرشتے کہیں گے قالوا فیما کنتم، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اوپر ضعیف تھے، ماحول کا دباؤ تھا۔ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ نے زمین کا بس وہی ٹکڑا بنایا تھا کہ تو وہی چپک کے رہ گیا؟ توجہ فرمائے، کیا یہی ٹکڑا بنایا تھا کہ تو وہی چپک کے رہ گیا؟ کیا اللہ نے زمین کا کوئی اور حصہ نہیں بنایا تھا؟ اللہ نے انسان کو صاحب حرکت پیدا کیا، جب نطفے کی شکل سے شروع ہوتا ہے تب سے یہ حرکت کرتا ہے اور اپنی موت تک یہ حرکت میں ہی رہتا ہے۔ تو مجھے فرمایا اپنی موت تک یہ حرکت میں رہتا ہے، پیدا ہوتے ہی چیخ مارتا ہے، اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے، ہاتھ پیر کو ہلا کے بتاتا ہے کہ مجھے اس کائنات کے اندر بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ تو اللہ پوچھے گا بس یہی رہے، اسی خطے میں پیدا کیا تھا یہی رہ گئے؟ کیا دیکھا دنیا کے اندر تم نے؟ کہیں گئے یا نہیں تم دنیا کے اندر؟ یا جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں اسی محل میں پلے بڑھے، اسی کے اندر مر گئے؟ کیا اس سے زیادہ بڑھنے کی بھی کوشش کی؟ قالوا فیما کنتم، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کیا ہم نے زمین کا بس وہی ٹکڑا بنایا تھا؟ تو اب یہاں پہ آدمی کہے گا کہ جی گھر کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا اور ہمارا گھر تو اور گھرانہ بہت اچھا تھا۔ تو اللہ وہاں جناب عبداللہ کو پیش کرے گا اور یہ پوچھے گا کہ کیا تیرا گھرانہ رسول اللہ کے گھرانے سے بھی اچھا تھا؟ حضرت ابو طالب کو پیش کرے گا اور کہے گا کہ کیا تیرا گھر ابو طالب کے گھر سے بھی اچھا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، نہ ابو طالب کے گھر سے اچھا تھا، نہ رسول اللہ کے والد محترم کے گھر سے اچھا تھا۔ تو کہا جائے گا کہ جب اللہ کا رسول ہجرت کر سکتا تھا، مکے سے اچھا تو کوئی شہر نہ تھا۔ تو مجھے فرمایا مکے سے اچھا کوئی شہر ہے؟ نہیں جی، ہمارا تو سرسی سب سے اچھا ہے، سنبل اچھا ہے، نور الصلاح اچھا ہے، مظفر نگر اچھا ہے، وہاں سے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تم دل کسی زمین کے ٹکڑے سے لگا لو، تمہارے دل میں اسلام ہونا چاہیے، جہاں اسلام کے تقاضوں کو پورا کرو وہاں چلے جاؤ، چاہے وہ کوئی دنیا کا غریب خطہ ہی کیوں نہ ہو، اور جہاں اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکو اس شہر کو چھوڑ دو، چاہے خانہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ چونکہ اللہ نے انسان کو اتنا کمزور نہیں بنایا کہ وہ جو اپنا دل ہے وہ کسی چیز سے وابستہ کرے اور گھر سے، دیوار سے، محلے سے، گلی سے دل چپک جائے۔ اور اگر یہ طاقت نہیں ہے چھوڑنے کی اور اسلام کے حکم پہ عمل کرنے کی تو پھر یہ صدا بیکار ہے کہ کاش کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے، اس لیے کہ کربلا میں جو بھی آیا تھا ہجرت کر کے ہی آیا تھا۔ تو وہ جو فرمانے کربلا میں جو بھی آیا تھا وہ ہجرت کر کے ہی آیا تھا، یا وہاں کسی کا مکان تھا یا گھر تھا کسی کا قریب میں نہیں، سب سے قریب بستی کوفہ تھا، بنی اسد تھا، یہ سے
انہیں سب کو چھوڑ کے وہ جو ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے. لہٰذا ہجرت اسلام کا ایک حکم ہے، اور جہاں اسلام تقاضا کرے گا وہاں آدمی کو چھوڑ کر جو ہے وہ جانا پڑے گا. اس کا دل اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی جائے ولادت میں الجھ کر رہ جائے، اس لیے کہ کسی کی جائے ولادت کتنی ہی اچھی ہو، علی کی جائے ولادت سے تو اچھی نہیں ہو سکتی. ہاں؟ کسی کی جائے ولادت چاہے جتنی اچھی ہو، مگر حضرت علی سے اچھی جائے ولادت نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو بھی حضرت علی نے چھوڑ دیا ہے. تو ہجرت اسلام کا ایک حکم ہے، ہجرت کرنی پڑے گی، اور غلط ماحول کو جہاں دباؤ میں آدمی اسلام کے اوپر عمل کرے اس جگہ کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. اور پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہجرت بھی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. دیکھیے، کچھ لوگ مقدس کاموں میں داخل ہوتے ہیں مگر وہ خود مقدس نیت کے ساتھ نہیں آتے. کچھ لوگ مقدس کاموں میں شریک ہوتے ہیں مگر ان کی نیت جو ہے وہ مقدس نہیں ہوتی. اسلام میں جو مقدس چیزیں ہیں ان میں سے ہجرت بھی اور جہاد بھی بہت مقدس. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جہاد اور اسلام دونوں اسلام کے ارکان میں ہیں اور پائے ہیں اسلام کے. تو جہاد میں کیا ہوا کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو ایک صحابی خوب لڑا. میں نے کہا مقدس کام میں ہوتے ہیں مگر خود مقدس نہیں ہوتے. لڑا جنگ احد کے اندر اور خوب لڑا صاحب، خوب دشمنوں کو مارا. وہ زخموں سے چور ہو کے میدان میں گر گیا، اور جب چور ہو کے میدان میں گر گیا زخموں سے تو اللہ کے رسول جو زخمی تھے ان کی عیادت کر رہے تھے، خود بھی زخمی تھے. لیکن صحابہ نے کہا کہ وہ فلاں صحابی بڑے لڑے، آپ سب کی عیادت کر رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں، ذرا اس کی شان میں بھی دو جملے کہہ دیجئے، تعریف کر دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش رہے. پھر دوسرا صحابی گیا، تیسرا گیا. اب ایک نے سوچا کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے، جو اتنا لڑا نہ اللہ کے رسول اس کی تعریف کر رہے ہیں نہ اس کے پاس جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ہے. لہذا وہ خود گیا کہ جا کے سے پوچھوں. بولا کیا حال ہے بھائی، خوب لڑے؟ کہاں خوب لڑا. کہا تیرے دل میں جو محبت ہے اللہ رسول کی وہ ہم سے زیادہ پائی جاتی ہے، ہم تو بھاگ گئے تھے میدان سے مگر تو لڑا. اس نے کہا نہ میں اللہ کے لیے لڑا نہ میں رسول کے لیے لڑا، میں تو سوچ رہا تھا ایک اور آدھا گھوڑا میرے بھی ہاتھ آ جائے گا. لڑا کیوں؟ گھوڑے کی وجہ سے لڑا، اور دیکھا بھی مدینے والے لڑ رہے ہیں تو کچھ قبیلائی تعصب تھا میرے اندر، اور کچھ میں جو ہے گھوڑے کی وجہ سے لڑ لیا. تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ اس کے پاس کیوں نہیں آئے. تو یہ جو بہت سارے لوگ مقدس کاموں میں شرکت کرتے ہیں، اگر ان کی نیت مقدس نہیں ہے تو پھر چاہے کچھ بھی کر لیں. نہیں، ایک دفعہ میں نے جب جوگی پورے لڑکے جا رہے تھے تب یہ بات پڑھی تھی. میں نے کہا جوگی پورے جا رہے ہو، مقدس جگہ جا رہے ہو تو مقدس نیت کے ساتھ جانا. تابوت میں جا رہے ہو شرکت کرنے تھے، مقدس نیت کے ساتھ جانا. علم اٹھا رہے ہو تو مقدس نیت کے ساتھ، اور اگر حسین بھی کر رہے ہو تو مقدس نیت کے ساتھ کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ کیا ہے بھائی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں تو تم نے آہستہ آہستہ ماتم کر رہے ہو، اور جیسے دیکھا کہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں وہاں تمہیں جوش آ گیا. تو کسے دکھا رہے ہو بھائی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو وہاں پہ تم چھاتی بھی پھاڑ دو گے امام حسین کے نام پہ تو وہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، چونکہ مقدس کام میں مقدس نیت کے ساتھ شریک ہوا جاتا ہے. ویسے ہی ہے ہجرت.
ہجرت بھی مقدس عنوان سے ہونی چاہیے. مثلاً ایک آدمی مولوی بننے جائے اور وہ سوچ کے جائے کہ بس ایک دفعہ بن جاؤں اور پھر میں نے جانا اور قوم نے جانا. اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ڈاکٹر بننے جائے اور یہ سوچ کے جائے کہ میرے والد بیمار تھے تو وہی ڈاکٹر نے بڑے پیسے لیے تھے، اور میری والدہ بیمار تھی تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ بڑا اذیت دی تھی، اور میں جا رہا ہوں بننے تو میں انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. تو بتائیے اجر کس کو ملے گا؟ اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ یہ جو علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے یا یہ جو علم دنیا حاصل کرنے جا رہا ہے؟ نہیں، نہ علم دین ہوتا ہے نہ علم دنیا ہوتی ہے. جب نیت بدلتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو اسلام میں ہجرت ہے. یہ سب مہاجرین ہیں، ادھر سے ادھر جو طلاب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا ڈاکٹر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے لوگ یہ سب جاتے ہیں، یہ سب مہاجرین ہیں. لیکن جب مہاجر ہیں جب ان کی نیت جو ہے وہ پاک ہو، اور ہاں یہ تو بات کہنا چاہتا، اگر ان کی نیت پاک ہو، پاکیزہ ہے، یہ کہیں بھی ہے کہیں بھی جا رہے ہیں تو یہ مہاجر ہیں. اور اگر نیت میں فطور ہے تو پھر مہاجر نہیں ہے. تو گھوڑے کے لیے نہیں جانا، فی سبیل اللہ جانا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. شیر مال کی مجلسی بتا دیتی ہے کہ رنگ کیا ہے. صلوات پڑھے پر محمد آل محمد. کہ کون میدان میں جمنے کے لیے آیا ہے اور کون گھوڑا لینے کے لیے آیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، اور یہ کہا کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں زمین کے اوپر وسعت عنایت فرما دیتا ہے. خدا کا فرمان، وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو زمین خدا کے اوپر ہجرت کرے گا تو اللہ اس کے لیے وسعتیں جو ہے وہ پیدا کر دے گا. آپ نہیں دیکھتے کہ بہت سے لوگ جو آپ کی بستی سے چلے گئے تھے، جب تک وہ بستی کے اندر تھے تو ان کے حالات کیا تھے، لیکن جب باہر گئے تو ان کے حالات کیا ہو گئے. جب باہر گئے تو حالات کیا ہو گئے. اللہ نے انہیں وسعتیں پیدا کر دی. ٹھیک، لیکن ایک بات سن لیں، اللہ نے انہیں وسعتیں پیدا کر دی، لیکن یہ جو ہجرت کر کے جاتے ہیں تمہیں اجر ہے، ثواب ہے، وسعتیں ملیں گی. لیکن اب جو وطن پلٹ کے آؤ تو کیا سوچ کے آؤ گے جنہوں نے ستایا تھا ان سے انتقام لیں گے؟ توجہ فرمائے. اب وطن آؤ گے واپس. جب گئے تھے تو بالکل غریب تھے، مزدور تھے، نچلی حالت میں تھے، مگر جب گئے باہر تو مالدار ہو گئے. اب آئے ہو تو گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، عزت کرنے والے بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، طاقت بھی ہے سیاسی. تو اب کیا سوچ کے آئے ہو کہ جو وطن کے غریب لوگ ہیں انہیں ستائیں گے، یہ جو وطن کے کمزور لوگ ہیں انہیں دبائیں گے، یہ یا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تھا ان کے ساتھ میں تم دوبارہ سے کیا کرو گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میں ایسا کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اگر یہ نیت بھی ہو گئی تب بھی مہاجر نہ رہا. تو مجھے فرق مثال دوں گا، تب بھی مہاجر نہ رہا. آپ بتائیں اللہ کے رسول کو کون سی اذیت نہیں دی؟ کون سی اذیت نہیں دی؟ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اتنی اذیت جتنی مجھے دی گئی کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. ہر اذیت دی گئی. وہ تو ہجرت کر کے چلا گیا تھا، وہاں بھی ستایا گیا، لشکر پہ لشکر لے جایا گیا، بار بار چڑھائی کی گئی. لیکن جب وہ ایک دن مکے کے اندر داخل ہوا اور اس طریقے سے داخل ہوا کہ اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا کہ دشمن بھی دیکھ کے یہ کہہ رہا تھا عباس تمہارے بھتیجے نے تو بڑی سلطنت اکٹھی کر لی. اور جس کے ہاتھ میں علم تھا، جب اس نے یہ کہا الیوم الملحمہ، جس کا ترجمہ ہوتا تھا کہ آج گوشت گرانے کا دن ہے، یعنی اس نے کیا کہا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. کل تم نے ہمیں مکے سے نکالا تھا، ہمارے قتل کا پروگرام بنایا تھا، ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، ہمارے مویشیوں کو لوٹ لیا تھا، ہماری کھیتی باڑی تم نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، ہمارے رشتہ داروں کو تم نے پھانسی پہ لٹکا دیا تھا، لاش اتارنے تک کی اجازت نہیں دی تھی، ہمارے لوگوں کو تم نے گرمی میں رکھا اور ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر گرمی میں لٹا دیا تھا، ان کے سینوں پہ پتھر رکھ دیا تھا. الیوم الملحمہ،
آج ہم گوشت گرا دیں گے، آج ہم ان ساری چیزوں کا بدلہ لیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے سنا تو بڑھ کے علم ہاتھوں سے چھین لیا۔ کیا کہتا ہے؟ الیوم الملحمہ، آج گوشت گرانے کا دن ہے۔ الیوم المرحمہ، گوشت گرانے کا نہیں، آج ظالموں پہ رحم کرنے کا دن ہے۔ کیا فرمایا؟ آج ظالموں پہ رحم کرنے کا دن ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے بھی ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، لیکن یہ کون کرتے ہیں رحم؟ کیا ہر آدمی آ کے رحم کرتا ہے؟ نہیں، ہر آدمی آ کے رحم نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہا میں کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ سے نہیں سمجھا۔ کہا کریم ابن کریم ہے۔ مالدار ہو کر واپس آ کر ستانا یہ شریفوں کی علامت نہیں ہے، یہ کمینوں کی ہے۔ اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ شریف باپ کی علامت ہے اور شریف اولاد کی علامت ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کے والد محترم بھی شریف تھے، وہ بھی بخشش و رحم کرنے والے تھے، اور آپ بھی بخشش اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے اس بخشش و رحم کو وسعت عنایت کر دی اور فرما دیا کہ جو تلوار پھینک دے گا وہ بھی امان میں، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا وہ بھی امان میں ہے، جو میرے چچا عباس کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ بھی امان میں ہے، پھر کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ بھی امان میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ابو سفیان کا گھر و خانہ کعبہ برابر ہو گیا؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، برابر نہیں ہوئے، آج ہی پتہ چل جائے گا کس کا ایمان کس کے اوپر ہے۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز ہے کہ ہجرت کرو، وسعت ہوگی۔ دوسری چیز ہے جب پلٹ کے آؤ تو کیا کرو؟ رحم کرو۔ یہ نہیں کہ انہیں دوبارہ سے جنہوں نے ستایا تھا کہ اب ہم تم سے پاور والے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اب ہم جو ہے وہ تمہیں ستائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ثواب ہجرت سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر کہ وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہجرت کرے اور اسے موت آ جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہجرت کرے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہذا ہجرت کی اور ایک مفہوم ہجرت یہ ہے کہ آدمی وطن بدلے، لیکن اسلام میں ایک دوسرا بھی مفہوم ہجرت ہے، اسے میں پڑھ چکا مگر بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس ایک بات اس میں بیان کروں گا۔ دوسرا بھی مفہوم ہجرت ہے، وہ کیا ہے؟ وطن نہ بدلے خود کو بدلے۔ وطن نہ بدلے خود کو بدلے۔ المہاجر من ہجر السیئات، وہ بھی مہاجر ہے جو گناہوں سے ہجرت کر کے اطاعت کی طرف آ جائے۔ دیکھیے یہ جو وطن والی ہجرت ہے یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، اور یہ جو گناہوں سے اطاعت کی طرف ہجرت ہے نا یہ ہر لمحہ ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہر لمحہ ہوتی ہے، ہر لمحہ، ایک ایک لمحے میں۔ ابھی کسی کے لیے برا دماغ میں برا تصور کیا تو برا تصور کیا تو غلط طرف چلے گئے نا، یعنی پچھلے ساتھ کے لشکر میں ہو گئے۔ ابھی کسی مومن کے لیے اچھا تصور کر لیا تو کدھر ہو گئے؟ یہ حر حسین کی طرف ہو گئے، ہاں ادھر ہو گئے۔ تو یہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، جلدی جلدی اس کی جو ہے وہ ہر لمحہ ضرورت ہے کہ آدمی گناہوں سے، معصیت سے، جرائم سے اچھائی کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرے، اس کی ہر لمحہ ضرورت ہے۔ جتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں ان سب کو مہاجرین کا ثواب ملتا ہے، چونکہ گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں کس کی طرف؟ اطاعت کی طرف۔ ایک نماز قضا کرتا تھا
اس نے پڑھنی شروع کر دی، روزہ چھوڑتا تھا رکھنا شروع کر دیا۔ اب ہجرت آئی تو کون سی ہجری آ گئی ہے؟ 1400 ہاں کتنی ہے؟ 44 آ گئی۔ تو اتنی ہجرتیں ہو گئی تو ہماری بھی کوئی ہجرت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سال تو بدل گیا، ہم بھی بدلے یا نہیں بدلے؟ یا ہم وہیں رہے؟ اب تو پورا اختتام ہو رہا ہے، 40 50 60 مجلسیں سن چکے ہیں۔ ان 60 مجلسوں میں میری زندگی بھی بدلی یا نہیں؟ نہیں جی، زندگی تو نہیں بدلی مگر سائز بدل گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ اس لیے کہ کچھ بیچاروں کا جو وزن ہے وہ محرم اور رمضان میں ہی بڑھتا ہے، باقی پورے سال گھٹتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ پورے سال وزن گھٹتا ہے، صرف رمضان میں محرم اور چہلوں میں وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مولوی صاحب ہم تو نہیں بدلے مگر ہمارا جو وزن تھا وہ جو ہے وہ بدل گیا، اس میں تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو کہا بھئی یہی ہماری ہجرت ہے، اس سے زیادہ ہماری اور کوئی ہجرت نہیں ہے۔ تو مولانا نے فرمایا الہجرت علی حد الاول، ہجرت جو ہے اپنے پہلے حکم کے اوپر اور پہلی منزل کے اوپر باقی ہے، یہ کرنا پڑے گی۔ انسان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ در و دیوار سے چپٹ کر جو ہے وہ پڑ جائے۔ پتہ نہیں میں نے پڑھی ہے نہیں یہ بات یہاں پہ، لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھر جو ہے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں بڑھتے بڑھتے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، مگر وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نہیں، مجھے یقین ہے سن ہی رہے ہو، کرو گے نہیں یہ کام۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ لیکن بھئی سن تو لو، چونکہ بھئی ہم داڑھی والوں کے لیے پڑھتے ہیں، نہیں رکھتے مگر سنتے ہیں بیچارے وہ، ہاں نہیں، بے نمازیوں کے لیے پڑھتے ہیں وہ بھی بیچارے سنتے ہیں، تو سننے کا حوصلہ تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے یہاں گئے، آپ تشریف لے گئے، اس نے دعوت کی۔ دیکھیے پہلے زمانے میں نیک لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھی، اب آدمی کے لیے بدماشوں کو کھلانا آسان ہے اور مولویوں کو کھلانا مشکل ہے۔ ان کے لیے وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خیر مجھے تو بڑی دعوتیں کھلائی ہیں آپ نے، میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی سماج کی دعوت ضرور ہونی چاہیے، خالی بدماشوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے امام کی دعوت کی۔ جب امام اس کے گھر تشریف لے گئے تو ایک بچے نے کہا کہ صحیح بات ہے، انشاءاللہ تم ایسے ہی کرو گے۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ امام اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس کے جو اہل خانہ تھے وہ پردے میں چلے گئے، اور جانا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ تو امام ہوں، آپ کیا بری نگاہ سے دیکھو گے۔ حکم اسلام کا اپنی جگہ پر حکم ہے، چاہے کتنا ہی مقدس آدمی کیوں نہ ہو۔ جو حکم ہے اسلام کا پردہ وہ اپنی جگہ پر ہے۔ پردے میں چلے گئے، جس کا گھر چھوٹا ہوتا ہے کچن میں چلی جاتی ہیں اور تو دوسری جگہ۔ امام نے دیکھا، امام نے کہا تم تو مالدار آدمی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں تو مالدار ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تم پھر اتنے چھوٹے مکان میں کیوں؟ اس نے کہا جی میراث میں بس یہی آیا ہے۔ کیا کہا؟ حصہ جو ہے میراث میں وہ یہی آیا ہے۔ تو امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ سعۃ الدار سعادۃ من الانسان، گھر کا بڑا ہونا انسان کی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی ہے۔ اور پھر امام نے کہا کہ
اس کو بھیج کر کہیں اور لے لو۔ اس نے نیچے کو شرما کے، مولا دیکھو باپ دادا کا ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ امام نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی جیسے 3 یا 4۔ امام نے کہا سب اس میں ہی رہیں گے؟ نہیں جی وہ تو بیچ کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ امام نے کہا واہ بھائی واہ، وہ بیچ کے کہیں اور چلے جائیں گے، جو شعور تیری اولاد کو 20 سال بعد آئے گا وہ شعور تجھے ابھی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ ابھی کیوں نہیں آ رہا ہے تجھے کہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنا یہ حصہ اپنے غریب بھائی کو دیتا اور رفتہ رفتہ تجھے پیسہ دے دیتا، اور تیرے پاس پیسے تھے تو صاحب حیثیت تھا، کہیں اور جا کے مکان بنا لیتا؟ مگر آدمی ایسا نہیں کرتا۔ مگر حضرت عباس کا علم چومنے کے لیے اٹھائے گا بھی اونچے سے اونچا، چومے گا بھی۔ تو جناب عباس پوچھیں گے بھائی کیوں چوم رہے؟ ارے بھائی کے وفادار ہو، قربان ہونے والے بھائی پہ۔ تو جناب عباس پوچھیں گے میں نے دی قربانی، تو نے بھی کچھ دیا نہیں؟ یا بھائی کوئی قربان کرنے کے چکر میں تھا قابل کی طرح؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بھائی دونوں بھائی ہیں نا، قرآن حکیم میں دونوں بھائی دکھائیں، بھائی کے لیے قربانی دینے والا بھی اور بھائی کو قربان کرنے والا بھی۔ تو تم بھائی کو قربان کرنے والے بنو گے یا بھائی پہ قربانی دینے والے بنو گے؟ یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی ہمیں انسان کو خطاب کیا جائے کیا بنو گے؟ دونوں نمونے اللہ نے پیش کیے ہیں۔ اور ہجرت کیا ہے صاحب؟ ہجرت بھی تو ایک جذبہ قربانی ہی ہے، اور ایسی کہ اللہ نے فخر و مباحت کر کے کہا کہ جو کام فرشتے نہیں کر سکتے زمین پہ جا کے دیکھو وہ علی کر رہے ہیں۔ جبرائیل و میکائیل تمہیں بھی بھائی بنایا ہے، کیا ایک دوسرے کے لیے قربانی دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پروردگار نہیں دے سکتے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں بہت سارے ایسے نیک لوگ بھی ہیں کہ پتہ چلا دونوں بھائی پکے نمازی ہیں، جیسے جبرائیل و میکائیل ہیں، پکے نمازی ہیں، پکے روزے دار ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، خمس کے پابند ہیں، مگر جذبہ قربانی نہیں ہے۔ تو تمہاری مثال میکائیل و جبرائیل ہو سکتی ہے، علی اور محمد بننے کے لیے تو ایک دوسرے پہ قربانی دینا ہوگی۔ اگر فرشتوں سے بھی افضل ہونا ہے تو قربانی دینا ہوگی۔ تو انہوں نے جو الازہر والوں نے جو رکھا پروگرام ہجرت پیغمبر سے اسباق، تو بھیا وہ تو اپنے لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی ہجرت سے کیا کیا سبق ملا، اور انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا رسول اللہ کو، جس سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دین کو کندھوں پہ اٹھا لو۔ ارے تمہیں بھی تو حضرت علی سے کچھ سبق ملنا چاہیے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ انہوں نے نقطہ مارا ہے کہ انہوں نے اٹھا لیا تھا کندھوں پہ رسول اللہ کو، لہذا تم کسے اٹھا لو اپنے کندھوں کے اوپر؟ دین کی ذمہ داری اٹھا لو، اسی لیے اپنے گھروں سے تو انہوں نے تو یہ سبق لے لیا، ہم نے کیا لیا؟ تو ہمارے یہاں بھی ایک سبق پایا جاتا ہے کہ جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھا، بھائی کے لیے دل میں کوئی گنجائش ہونی چاہیے۔ ایک سگا بھائی کہہ رہا تھا کہ اس سے پیسے نہیں دوں گا، اور اگر پولیس کی بات آئے گی تو اس کی مخالفت میں 56,000 خرچ کر دوں گا۔ مودی جی کا ایسا ہوا ہے 56 مشہور کہ ہر جگہ 56 ہونے لگا۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ تو مجھ سے کہہ رہا تھا نہیں ایسا کر دوں گا میں۔ تو میں نے کہا بتائیے یعنی کتنا برعکس ہو گیا، کہاں ہم نے کربلا کی داستان اور بنی ہاشم کی قربانیاں اور شب ہجرت کی قربانیاں اور ہجرت کے واقعات اور سب کچھ سننے کے بعد، اور جذبات دل میں جو ہے وہ بالکل ایک دم الٹا ہے۔ تو اب ایک عظیم بات کہہ دوں، اگر صرف معلومات کی حد تک ہے
تو ہم سے بڑھ کے معلومات انہیں تھی جنہوں نے آنکھ سے دیکھا. سمجھا آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک آدمی نے تاج محل نہیں دیکھا، اسے آپ بات کہیے تاج محل، اور ایک آدمی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، تو کون زیادہ مضبوط ہے؟ جس نے دیکھا. ہم نے تو نہیں دیکھا شب ہجرت کا کیا ہوا، مگر کافروں نے تو دیکھا ہے. تو خالی سننا، دیکھنا، یاد کرنا، تو ہم سے بڑھیا واقعہ تو انہیں یاد تھا جنہوں نے گھیرا تھا. تو جو فرمائے اس کو یاد کرنا، اس کو دیکھنا، آنکھوں سے یاد کرنا، سننا، تاریخ میں پڑھنا، یہ اہمیت نہیں رکھتا. اسے سن کے عمل کتنا کیا ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کہ جذبہ تھوڑا سا دل میں پیدا بھی ہوا ہے یعنی آپ یقین مانیں جب یہ میں نے عنوان پڑھا نا، ہجرت پیغمبر کے اسباق، اور پھر جو ان کے سبق پڑھے ہیں وہ سارے بیان نہیں کر سکتا کیمرے کے سامنے کہ انہوں نے کیا کیا سبق اور کتنی منزلت اور کتنی فضیلت لی، اور کس کس طریقے سے انہوں نے گوشی اور پہلو جو ہے اس کے اندر نکالے. اور بڑے بڑے پروفیسر عقائد کے اور تاریخ کے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کلام جو ہے وہ کیا. بہرحال یہ بھی پھر میں نے اپنے بزرگوں کا مطالعہ کیا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے لکھا ہے، تو آپ کی خدمت عالیہ میں وہ سارے معروضات جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ پیش فرمائے. تو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اور گناہ گار ماحول سے نکل کر جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے. اس لیے جن لوگوں نے گناہوں کے ماحول کو چھوڑا، جیسے جناب حر، انہیں ہجرت کا ثواب عنایت کیا جائے گا، مہاجرین بھی گنے جائیں گے. جناب زہیر، اسی طریقے سے دشت کربلا کے بعد وہ سب لوگ کہ جن کو غلط طریقے سے بتایا گیا تھا کہ ہم نے ایک خارجی کو قتل کیا ہے، چاہے وہ سفیر روم ہو یا امام زین العابدین سے راہ میں ملنے والا وہ آدمی ہو جو مسجد سے نکل کے کہہ رہا تھا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا. اب آپ سوچئے جو آدمی اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہو، حسین جیسا باپ کھو کے آیا ہو، اس کے دل پہ کتنا خنجر کی طرح لگے ہوں گے جملے. امام کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے اور امام نے کہا کہ سب گئے مسجد سے، تو مسجد سے دیر سے کیوں آیا؟ اس نے کہا میری عادت ہے کہ میں قرآن پڑھ کے آتا ہوں. تو امام نے کہا اچھا جب قرآن پڑھا ہے تو نے آئے مودت کو پڑھا ہے، کُلّ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہا آئے تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر یہ بتاؤ تمہارا ان آیتوں سے کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا یہ جو بے کجاوا ناکوں کے اوپر بے پردہ خواتین بیٹھی ہیں قیدی، یہ کوئی اور نہیں ہیں، یہ اسی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جن کی محبت کا حکم دیا گیا ہے یہ وہی خواتین ہیں جن کی محبت کا حکم دیا گیا. تو اس نے کہا مولا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ خارجی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور وہیں اس کو تحقیق کر دیا گیا. یہی سفیر روم کے ساتھ میں ہوا. سفیر روم بیٹھا ہوا ہے یزید کے دربار کے اندر، اور اس نے دیکھا کہ یزید چھڑی مار رہا ہے. تو سفیر روم نے کہا کہ کسی سے بھی دشمنی کی انتہا اس کے قتل کر دینا ہوتا ہے، لیکن یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کینے کی علامت ہے. ایسا تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا کہ تم مرنے کے بعد بھی اس کے لبوں کے اوپر چھڑی مار رہے؟ اس نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو. کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو. تو اس نے کہا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. کہا کون فاطمہ کا؟ فاطمہ بنت محمد. کہا کون محمد کا؟ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. اس نے کہا جناب داؤد بن مجھ میں 50 نسلوں کا فاصلہ ہے، لیکن جدھر سے روم میں گزر جاتا ہوں میرے خاک کو قدم کے تبرک کے طور پر اٹھایا جاتا ہے. تمہارے یہاں ایک بیٹی کا فاصلہ ہے اور تم نے حسین کو مار ڈالا. اور میں نے تو سنا ہے کہ اللہ کے رسول اسے اپنے دوش پہ بھی سوار کرتے تھے. اور پھر یہ کہہ کے اس سے کہا یزید کیا تو نے گرجے حافر کی داستہ سنی ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا چین و عمان کے درمیان میں ایک دریا ہے، اس دریا میں ایک گرجا بنا ہوا ہے، اور وہاں ایک صندوق ہے اور اس میں پارچے میں ایک لپٹا ہوا سم رکھا ہوا ہے. عیسائیوں کا تصور ہے کہ یہ اس گدھے کا سم ہے جس کے اوپر جناب عیسیٰ سوار ہوتے تھے. کہ ان کے گدھے کے سم کا اتنا احترام ہے
اور رسول اللہ تو ان کے لیے گھوڑا بن جایا کرتے تھے اور ناکا بن جایا کرتے تھے۔ یزید نے فوراً حکم دیا اس کی گردن مار دی جائے۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرے گردن مارنے کا حکم نہ دیتا تو میں دین محمد کو جھوٹا سمجھتا، مگر اب تو نے حکم دیا تو سچا سمجھ رہا۔ کیوں؟ کہا رات میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ جنت کی بشارت تمہیں ہو، تو میں نے کہا مجھے بشارت دینی چاہیے تھی تو جناب عیسیٰ کو دینی چاہیے تھی، یہ مسلمانوں کے پیغمبر کیوں آ رہے ہیں؟ مگر اب میں سمجھ گیا کہ میرے خواب میں کیوں آئے تھے۔ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہیں مسلمان ہوا، اس کو وہیں تہ تہ کر دیا۔ تو یہ سب مہاجرین میں۔ ایسے ہی جناب ہند ہے، لیٹی ہیں، خواب میں جناب زہرا کو دیکھا، پریشان ہیں، اٹھ گئی۔ کنیزوں نے دیکھا رو رہی ہے، کہا آپ تو ملکہ ہیں، آپ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایسے تو ہم نے آپ کو روتے بھی نہیں دیکھا کبھی۔ کہا فاطمہ آئی تھی، بڑی پریشان تھی، کہہ رہی تھی میری بچی تیرے زندان میں ہے شام میں، اللہ جانے کہاں ہوگی۔ ان کنیزوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں خبر لے کے آتے ہیں۔ کہا نہیں میں جاؤں گی۔ کہا آپ جائیں گی؟ وہاں تو انتظام نہیں، کہیں انتظام کیا جائے۔ کہتے جب کرسی لے جائے گئی تو جناب زینب نے آتے ہوئے دیکھا اور کہا کلثوم اسے پہچانتی ہو کون ہے؟ کہا آپ بہتر جانتی ہیں۔ کہا یہ ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ کہا حکم کیا ہے؟ کہا اپنے چہرے پہ سب بیبیاں بالوں کو ڈال لے، یہ پہچاننے نہ پائے۔ کہتے ہیں لے جا کے جناب زینب کے سامنے کرسی ڈالی اور ڈال کے پوچھا، سلام کیا، پوچھا من ایل بلاد، یہ بتا دو بیوی بس تم کس شہر کے قیدی ہو؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا انا اسار المدینہ، ہم مدینے کے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام لیا کہتے ہیں ہند کرسی سے اتر آئی۔ تو جناب زینب نے کہا کہ آپ کرسی سے کیوں اتر آئی؟ آپ تو ملکہ ہو۔ کہا تم اس شہر کے رہنے والی ہو جہاں میری شہزادیاں رہتی ہیں، اس لیے میں احترام میں نیچے اتر آئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ تم ملکہ ہو، تم یہاں قید خانے میں کیوں آئی ہو؟ کہا میں تو ابھی بھی نہ آتی، مگر میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے قید خانے میں آنے پہ مجبور ہو گئی۔ شہزادی نے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا خواب میں نے فاطمہ کو دیکھا، جنہوں نے یہ کہا کہ میری بچیاں بڑی پریشان ہے۔ زینب کے آنکھوں سے اشک گرنے لگے۔ ہند نے پوچھا بی بی کیا فاطمہ نے تمہارے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کیا ہے؟ کیا تمہیں بھی فاطمہ یاد آ رہی ہے؟ ہاں ضرور تمہیں فاطمہ یاد آنی چاہیے، جب تم مدینے کی ہو تو یقیناً محلے بنی ہاشم میں گئی ہوگی۔ بی بی بتا سکتی ہو کہ حسین کا قافلہ کہاں ہے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ شہزادے نے کہا ہاں مجھے سب پتا ہے، 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، 4 شعبان کو وہ مکہ آ گئے تھے، 7 ذی الحجہ کو انہوں نے مکے کو چھوڑ دیا تھا، اور 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے تھے، 3 کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹ گئے، اور 7 کو حسین کے مشکزوں کا پانی ختم ہو گیا۔ 3 دن تک بچے صدائے اللہ تش لگاتے رہے۔ جب عاشور کا دن آیا تو حسین کے کنبے کو مار ڈالا گیا۔ کہتے ہیں ہند نے سنا، گریہ کیا، اور گریہ کر کے فوراً کہا پھر وہ بیبیاں کہاں گئیں جو مدینے سے حسین کے ساتھ آئی تھیں؟ کیا دوبارہ واپس مدینے چلی گئی؟ شہزادے نے کہا نہیں، ان کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ اب جب خیموں کے جلنے کی بات ہند نے سنی، کہا خدارا جو خیمہ الہ تھے انہیں جلا دیا گیا، جو دوسروں کی پناہ تھے انہیں جلا دیا گیا۔ پھر بھی کیا ہوا؟ وہ قرآن کے اوراق کے مانند دشت کربلا کے اندر بکھر گئے۔ رات بھر زینب پہرا دیتی رہی۔ پھر کیا ہوا بی بی؟ ارے 11 محرم کو ان کے بازوؤں میں رسن بن گئی، انہیں بازار کوفہ میں لایا گیا۔ تو پوچھا ان نے کیا کوفے کے زندان میں ہے؟ کہا نہیں، زندان سے تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کیا اہل کوفہ نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا یا مدینے واپس چلے گئے؟ نہیں، پھر انہیں قیدی کر کے شام میں لایا گیا۔ جب شام کی بات آئی تو ہند کی بیتابی بڑھی۔ کہا بی بی جلدی سے بتاؤ، یہاں کا حاکم میرا شوہر ہے، اس سے کہہ کے چھڑا لوں گی۔ زینب نے کہا اب تک تو بتا دیا، لیکن پہلے مجھے اتنا بتا دے، کہیں ایسا تو نہیں ہے دیکھ کے زینب کو منع کر دے گی اور پہچان نہ پائے گی؟ اس نے کہا میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گی؟ زینب نے بالوں کو ہٹا کے کہا ہند تو نے کہاں پہچانا؟ میں ہی تو تیری شہزادی زینب ہوں۔ سرو سینے کو پیٹ لیا،
بے ہوش ہو گئی. کہتے کچھ دیر بعد غش ہوش میں آئی. اب شہزادی زینب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور شہزادی کریں جاؤ چلی جاؤ اپنے محل کے اندر جاؤ. کہتی ہیں نہیں جاؤں گی محل میں. اگر روز محشر مجھ سے فاطمہ نے کہا کہ میری بچیاں تو قید خانے میں تھی اور تو محلوں میں آرام کر رہی تھی. آپ نہیں دیکھتے جب شب عاشور آتا ہے تو سادات کی بستیوں میں چرپائیاں الٹ دی جاتی ہے, سب خاک نشی ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اور نہیں انہی بیویوں کی یاد میں ہو جاتے ہیں. لہذا اس بیوی نے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نے کہا کہ میری بچیاں تو خاک پہ بیٹھی تھی, تم محلوں میں آرام کر رہی تھی, کیا جواب دوں گی؟ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. شہزادی نے فرمایا نہیں جاؤ گی تو دنیا کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ زندان میں کون قید ہے؟ تو بی بی بتاؤ حکم کیا ہے؟ کہ وہی جا کے کھڑی ہو جا جہاں تیری شہزادی کھڑی تھی. یہ بہت بڑی بات تھی. کہتے ہند آئی اور جہاں دربار میں زینب کھڑی تھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی. اپنے سر سے ردا کو پھینکا. یزید دربار عام کر رہا تھا, اپنی جگہ سے اٹھا, اپنی ردا کو اتار کے ہند کے سر پہ ڈالا. کہا ہند تجھے دربار میں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا, بے مکنا و چادر تو میری ناموس ہے. ہند نے ردا کو پھینک کے کہا ابے بے بڑا بے حیا ہے, جن کے گھر سے پردہ چلا ہے انہیں تو بازار شام و کوفہ میں پھراتا ہے, اور جو ان کی کنیزیں ہیں انہیں پردے میں رکھتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک کہ علی کی بیٹیاں آزاد نہ ہو جائیں, جب تک کہ باریدہ نہ ہو جائیں, تیرے ساتھ جمع ہونا حرام ہے, تیرے محل میں ٹھہرنا حرام ہے. میں اپنی شہزادیوں کے پاس جا رہی ہوں. ان للہ و ان الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. محبوب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, شہدائے کربلا علیہ السلام کا, ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. جو مؤمنین و مؤمنات مر چکی ہیں ان کی مغفرت فرما. جو زندہ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سنگو فرما. مومنین میں اتحاد و اتفاق فرما. تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. ایت الاعظام کو طول عمر عنایت فرما. بانی مجلس کی نیک حاجات کو قبول فرما. اور تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظہور امام تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین